السلام علیکم۔ اردو ناول ووکلز اینڈ رائٹرز کے ساتھ میں ہوں سحر نور۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں نئے ناول کے ساتھ جس کا نام ہے عشق امتحان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام نئے آنے والے نوٹیفیکیشن ٹاپ پہ مل جائیں۔ داؤد بڑے بڑے قدم اٹھاتا حویلی کے مرکزی ہال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سامنے بیٹھے زمان سکندر نظر آ گئے۔ سفید لٹھے کا کلف لگا سوٹ پہنے، شانوں پہ گری سندھی چرک ان کے جاہو جلال میں خاطر خواہ اضافہ کر رہی تھی۔ سلام بابا سائیں۔ داؤد نے آگے بڑھ کر ان کے داہنے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ زمان سکندر نے داؤد کو بیٹھے بیٹھے ہی گلے لگایا۔ کیسا ہے میرا پتر؟ سفر تو بھلا چنگا گزر گیا نا؟ جی بابا سائیں، الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ آپ کیسے ہیں؟ داؤد وہیں ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک سوہنے رب دا شکر۔ یار بھی تیرے صحیح پہنچ گئے؟ زمان سکندر نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ جی بابا سائیں، سب خیر سے پہنچ گئے۔ مہمان خانے میں روکا ہے، آپ آئیں میں ملواتا ہوں آپ کو ان سے۔ مل لیتے ہیں ان سے بھی، پہلے تیرے سے تو مل لوں۔ کوئی خیال نہیں آتا تجھے؟ اتنے دن حویلی کا ذکر نہیں رخ نہیں کرتا، اور یہ کب ختم ہونی ہے تیری پڑھائی؟ لمبا ہی پینڈا ہو گیا، جلدی ختم کری سے ہو یہاں مستقبل کے لیے حویلی کا نظام سنبھال۔ ہزار جھلمیلے پڑے ہیں، مجال ہے تجھے باپ کی پرواہ ہو۔ زمان سکندر کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ بابا صحیح میں سمجھ سکتا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں مجھے یہ حویلی کے معاملات سمجھ نہیں آتے۔ چاہ کر بھی اتنا بڑا نظام نہیں سنبھال سکتا۔ تو تجھے اتنا پڑھایا لکھایا کس لیے ہے؟ تجھے یہاں کا نظام سنبھالنا نہیں آتا۔ کل کو تجھے میں نے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے، ابھی سے لوگوں سے ملے جلے گا تو تیری الیکشن میں بات بنے گی۔ زمان سکندر نے سخت نظروں سے داؤد کی جانب دیکھا۔ داؤد مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ وہ ان کو براہ راست جواب دینے سے ہمیشہ کتراتا تھا۔ بابا الیکشن میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے کس بھنور میں ڈھکیل رہے ہیں؟ دادا، داؤد الیکشن کی بات پہ شدید گھبرا گیا۔ تجھے بس باپ سے مقابلہ بازی کرنی آتی ہے؟ مہینہ مہینہ شہر پڑا رہے گا، باپ سے سامنا نہ کرنا پڑے تجھے؟ تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیری یہ شہر میں آنے والی منطق سمجھ نہیں آتی؟ باپ ہوں تیرا میں، ابھی بھی مجھے تیرے سے بحث نہیں کرنی۔ جا کر اپنے یاروں سے روٹی ٹکر کا پوچھ۔ مٹھل۔ زمان سکندر نے اپنے مخصوص ملازم مٹھل کو آوازیں دینے لگے۔ جی سائیں۔ مٹھل تیزی سے اندر آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائیں کے یاروں کی روٹی ٹکر کا بندوبست کر۔ جی سائیں، مٹھل نے آہستگی سے کہا اور باہر کا رخ کر لیا۔ میں بھی جاتا ہوں۔ داؤد جو باپ کی ڈانٹ سن کر کافی دل برداشتہ ہو گیا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ تم کدھر جائے ہو؟ تیری ماں کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہے، اس سے مل جا کر پہلے۔ سخت لہجے میں ایک اور حکم دیا گیا تھا۔ داؤد سر جھکائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ داؤد بجھے دل کے ساتھ آگے کی عمر سعدیہ بیگم داؤد کو دیکھتے ہی اس کی جانب لگی۔ آ گیا تجھے خیال میرا؟ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے سیدھا پہلے ماں کو سلام کرنے لگی، پر یہ میرا پتر ہے، پہلے ان جادوگرنیوں کے آستانے پہ حاضری لگوانے جاتا ہے تب ماں یاد آتی ہے۔ سعدیہ کا لہجہ بدستور ناراضگی والا تھا۔ اماں بس کر دیں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ مجھے سنانے شروع ہو گئی ہیں۔ وہاں تو بس میں حملہ کے پکارنے پہ چلا گیا تھا، اور آپ کو اطلاع دینے والی جو آپ کی جاسوس ملازمہ ہے نا، مر جائے گی کسی دن میرے ہاتھوں۔ داؤد جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، سعدیہ بیگم کے طعنے اسے مزید ہوا دے گئے۔ داؤد غصے سے کھولتا سر پکڑے پلنگ کے پائنتی پہ بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کون سے تعویذ گنڈے کرتی ہیں یہ، کبھی جو تو نے مجھ سے پیار سے بات کی ہو، ماں کی بجائے دشمن سمجھتا ہے تو مجھے۔ سعدیہ بیگم قریب ہی بیٹھ کر رونے لگ گئیں۔ اماں پلیز، پہلے ہی پاپا بہت کر چکے ہیں، آپ باپ مشہور ہوں۔ کیا چاہتے ہیں آپ دونوں؟ جو چند دن آتا ہوں وہ بھی نہ ہوں؟ ماں کو روتا دیکھ کر داؤد کے تنے سب ڈھیلے پڑنے لگے۔ ہاں ہم دونوں تو تیرے دشمن ہیں نا اماں، پلیز۔ اچھا معافی دے دیں، کان پکڑ کر معافی مانگ رہا ہوں۔ داؤد نے فوراً اپنے کام پکڑ لیے۔ سعدیہ نے بیٹے کو کان پکڑے دیکھ کر تو ہنس دی۔ دیکھ کر ایسی شکل نکل آئی ہے تیری، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کیا؟ سعدیہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ کھاتا ہوں اماں، تجھے ہر بار میری شکل ایسی ہی لگتی ہے۔ اچھا میرے دوست انتظار کر رہی ہوں گی، میں انہیں کھانا لے کر آتا ہوں واپس، پھر جو مرضی کہنا ہے جتنا مرضی ڈال لینا۔
تاؤ نے ماں کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی میں تینوں دوست گشت پہ نکل گئے۔ واہ یار، رات تو سچ میں بہت خوبصورت ہے یہاں، دن میں تو پاؤں بھی نہیں پڑ رہا تھا ریت، مگر اب تو چلنے میں اتنا سکون مل رہا ہے جیسے گیلی گھاس پہ چل رہا ہوں۔ شاہ زیب نے ایک لمبا سانس اپنے اندر اتارا۔ ہاں، یہی تو جادو ہے، ہم دن کے اجالے میں اس کی خوبصورتی کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے جتنا رات کو یہ سحر انگیز ہو جاتا ہے۔ شہیر نے بھی شاہ زیب کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بھرپور سانس اپنے اندر کھینچا۔ آج تک میں نے اتنا سب کچھ گہرائی سے محسوس نہیں کیا، مگر تم دونوں کی شاعرانہ طبیعت کے بعد مجھے بھی احساس ہو رہا ہے، لگتا ہے میں بہت کچھ مس کر چکا ہوں۔ تاؤ نے ان دونوں کو مست ہوتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیا۔ چل شاہ زیب، اب کچھ سنا ہی دے، ماحول بڑا رومانٹک ہوا پڑا ہے۔ شہیر نے شاہ زیب کو ٹھوکا لگایا۔ ابھی سین میں ایک قطعہ ہے، تم لوگ اجازت دو تو سناؤ۔ شاہ زیب نے اجازت طلب نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ ہاں ہاں، ارشاد ارشاد جناب، دونوں ایک بیک وقت بولے۔ اچھا تو سنو۔ شاہ زیب نے اپنی آنکھیں موند دیں اور دھیمی آواز میں بولنے لگا۔ ہم نے تمہیں چٹیل میدانوں میں ڈھونڈا، سمندر کی بپھری لہروں میں تجھے تلاش ہے، ہمیں کہاں معلوم تھا کاتب عشق، تو نے ہمارا نصیب اس ریت پہ ہے لکھا۔ کمال، بہترین یار، کیا خوبصورت مصرعے ہیں، داؤد نے بے ساختہ کہا۔ ایسے میں انہیں قریبی سجاول گزرتا دکھائی دیا۔ سجاول، کدھر جا رہے ہو اس وقت؟ داؤد نے اسے پہچانتے ہی پکارا۔ سائیں، آپ لوگ یہاں اس وقت؟ سجاول ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں، ہم لوگ ذرا مٹر گشتی کے لیے نکلے تھے، اور تم؟ داؤد نے ایک نظر سجاول پہ ڈالی۔ اوہ، بانسری! داؤد نے سجاول کے ہاتھ میں بانسری دیکھی تو چونک گیا۔ شہیر، شاہ زیب، سجاول بہت اچھی بانسری بجاتا ہے۔ یار سجاول، بہت عرصے سے تمہاری بانسری کی دھن نہیں سنی، آج پھر سنا ہی دے۔ جی سائیں۔ سجاول سر ہلاتے ریت کے چھوٹے سے ٹیلے پہ بیٹھ گیا اور خوبصورت دھن چھیڑ دی۔ تینوں بانسری کی دھن میں مگن ہو گئے۔ داؤد جو ایک غیر مرئی نقطے پہ نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا، اچانک اس کی نظر ایک روشنی کے چھوٹے سے مرکز پہ پڑی۔ غور سے دیکھنے پہ اسے معلوم ہوا وہ ایک دیا ہے جو اپنی ننھی سی لو لیے دور کہیں ٹمٹما رہا تھا۔ دیا ہلکی چلتی ہوا کے باعث بار بار بری طرح سے لڑکھڑا جاتا، مگر اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنی مسلسل جدوجہد اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ داؤد دیے کی اس جدوجہد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سراہ رہا تھا۔ داؤد! اچانک شہیر نے داؤد کی محویت کو توڑا۔ ہاں، کیا؟ داؤد اچانک سے اپنا مرکز کھونے پہ بری طرح مدمزہ ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اس لوگوں کو تلاشنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں اسے ڈھونڈ نہ پائیں۔ چلیں، اب کافی وقت ہو گیا ہے، شہیر نے سوالیہ انداز میں داؤد کی جانب دیکھا۔ ہاں چلو۔ وہ تینوں سجاول کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلیم بیٹا، دیے جلا دیے ہیں نا سب جگہ؟ عبداللہ بابا نے تسبیح کرتے ہوئے ہاتھ روک کر سلیم سے پوچھا، جو اپنی سر کی ٹوپی درست کرتے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جی بابا، ہوا چل رہی ہے باہر ہلکی ہلکی، تو کافی بار بجھنے کی وجہ سے دوبارہ جلانے پڑے۔ اچھا، اب سونے کے بھی بھید نرالے ہیں، دن میں یہ صحرا بھٹی کی طرح دہک رہا ہوتا ہے، اور رات میں سونی ہوا چلا کے سارے دن کی تپش کو لمحوں میں ختم کر دیتا ہے۔ عبداللہ بابا آنکھیں مونڈے سلیم سے مخاطب ہوئے۔ بابا، اتنی روشنیاں آ گئی ہیں، تو پھر یہ دیے کیوں؟ لمحوں بعد ہی بجھ جاتے ہیں، میں شہر سے جا کر بیٹری سے چلنے والی بتی لے آؤں گا، پھر دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نا پتر، جو مزہ دیے کی ہلکی لو میں ہے وہ بات ان مصنوعی روشنیوں میں کہاں۔ اچھا سن، یہ میں نے کچھ ہاتھ جل بنائے ہیں، یہ صبح وقت پہ لے جانا۔ بابا نے چند کھجور کے پتوں سے بنے ہاتھ جل سلیم کی جانب بڑھائے۔ جی بابا، صبح فجر کے بعد ہی نکل جاؤں گا، آبادی میں کافی گاہک مل جائیں گے، درکار کے لیے بھی سامان لینا ہے اور راشن بھی، اللہ کرے یہ اچھی قیمت پہ بک جائے۔ سلیم نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، بابا نے دل ہی دل میں آمین کہا۔ گپ اندھیرے میں اس کی نگاہیں روشنی کے متلاشی تھیں، کئی بار نظر دوڑانے پہ بھی اندھیرے کے سوا کچھ سجھائی نہ دیا۔ اچانک ہی ایک باریک لو سر اٹھانے لگی۔ لو دھیرے دھیرے اپنا محور بڑھانا شروع کر دیا، پھر اس کی روشنی کی چمک نے ہر چیز واضح کر دی۔ اونچے محرابوں میں گھرا ایک وسیع ہال،
جس کے بیچوں بیچ ایک وجود سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ ہولے ہولے سے جھٹکے لے رہا تھا۔ اچانک ہی دف بجنے لگا۔ دف کی آواز پہ ایسے لگا جیسے اس وجود میں حرکت پیدا ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالے کھڑے ہونے کی سعی کرنے لگا۔ کانپتے لرزتے وجود نے بمشکل خود کو اپنے قدموں پہ متوازن کیا۔ سفید لمبے چوکے میں ملبوس وہ انسان مکمل طور پہ خود سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ چمکتی پیشانی پہ بکھرے کالے بال گیلے ہونے کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ قدموں کے پاس سے پسینہ اپنی جگہ بناتے بہہ کر گردن میں جذب ہونے لگا۔ آنکھیں مسلسل بند تھیں۔ دف کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس کے پاؤں خود بخود حرکت میں آ گئے۔ اللہ اکبر کہتے وہ اب گول گول گھومنے لگا۔ جیسے جیسے دف میں تیزی آئی تھی اس کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے لگی۔ رک جا اے نفس کے غلام، رک جا۔ پہلے اپنا نفس مارنا سیکھ، پھر رب کو راضی کرنا۔ ایک گرجدار آواز نے اس گھومتے انسان کو مخاطب کیا۔ آواز سنتے ہی وہ انسان ایک دم ڈھہ گیا۔ تو بے خبر پڑا ہے اپنی زندگی میں مست۔ اٹھ تجھے بے خبر رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اٹھ جا نفس کے غلام، اٹھ جا۔ آخری جملہ بے انتہا سختی سے کہا گیا تھا۔ داؤد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پسینے سے وہ مکمل تر تھا۔ اس نے اپنے گرد و نواح میں نظر ڈالی تو خود کو اپنے کمرے کے بیڈ پہ پایا۔ میں کہاں تھا؟ میں ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ دف، وہ رقص، وہ سخت آواز، یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ داؤد نے پریشانی کے عالم میں ایک نظر اے سی کی جانب ڈالی۔ وہ اپنے مخصوص پوائنٹ پہ چل رہا تھا۔ اگر داؤد نے اپنا بھیگا وجود دیکھا تو اسے اے سی پہ شک گزرا۔ شاید یہ صحیح چل نہیں رہا، کرتا ہوں اس کا سدباب صبح۔ داؤد دوبارہ بستر پہ دراز ہو گیا۔ کہیں دور سے فجر کی پہلی اذان کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ افق سے بھرتا سورج اپنی ننھی منھی کرنوں کے ساتھ لیے مشرق کی اور سے اپنا سر نکال رہا تھا۔ بادلوں کے خوبصورت روئی کے گولوں سے ان کرنوں کی روشنی چھن چھن کر باہر جھانک رہی تھی۔ ہلکی چلتی ہوئی ہوا ریت کے ذروں میں ارتعاش پیدا کرنے میں مصروف تھی۔ سلیم کب سے درگاہ کے بیرونی برآمدے میں بیٹھے اس سب منظر کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، بابا عبداللہ نے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ سلیم اپنی محلیت سے ایک دم باہر نکلا۔ بابا آپ کب آئے؟ سلیم نے ذرا توقف سے کہا۔